سورۃ زخرف میں اللہ کہتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرتے ہیں کہ رحمت کو بانٹنا ان کا کام ہے، ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی کی جو معیشت ہے اور جو رزق ہے ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے اگر بعض کو بعض پر بڑھتری دی ہے، حسن میں، مہارت میں، علم میں، زندگی میں، رزق میں، تو یہ ہماری طرف سے ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو غریب بنایا۔ مالدار بنایا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ مال لے کے نہ بیٹھا رہے، مال کی زکوٰۃ بھی دے۔ ہاں وہ اگر مالدار ہے تو سارے زندگی کام وہ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے کام کرتے ہیں اور وہ مال اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں تو جتنے بھی لوگ تجارت کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا رزق ان کے مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا؟ سینکڑوں لوگوں کا رزق اس کے مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر میں اس کے مال والے کے ساتھ بھی حسد شروع کر دوں کہ اس کو مال اتنا کم ملا ہے، تو گیا کہ ان سب لوگوں کے ساتھ میں حسد کر رہا ہوں نا جو اس کے ملازم ہیں، جن کے چولہے جل رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ تو مجھے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پہ، اللہ کی اس عطا کے اوپر ہمیں حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے اس لیے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کے متاحت بنائیں۔ کوئی آقا ہے اور کوئی غلام ہے، بڑا ہے اور کوئی اس کا خادم ہے، ایک دوسرے کے متحد کام کرنے کے لیے، تابعدار بنانے کے لیے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے تیرے رب کی رحمت بہت چیز ہے۔ ہاں میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، دنیا نہیں، لیکن اللہ کی رحمت میرے پاس موجود ہے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ کہتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنے نائب بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے اور بلند کیا ہے درجات میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَا، یہ راز ہے عزیزو، جو اللہ نے بعض کو بعض کتابیں کیا ہے یہ اس کا راز ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں جو تمہیں اس نے دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، رزق دیا ہے، حسن دیا ہے، دولت دی ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اس میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تیرا رب جلدی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر میں گناہ کرتا ہوں اور اس مال کا غلط استعمال کرتا ہوں تو وہ سزا بھی جلدی دیتا ہے، اور اگر میں اپنی غلطی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، واپس پلٹنا چاہتا ہوں، ٹریک چینج کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ دونوں صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آمنا کہہ لیں اور ایمان کا اظہار کر لیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو فتنے کے اندر مبتلا نہ کیا جائے، ان کو کسی ازمائش کے اندر نہ ڈالا جائے۔ بھی اللہ نے تو نبیوں کو بھی ازمائش میں ڈالا ہے، نہیں ڈالا، کاٹ دیا گیا، پیغمبروں کو آرے کے ساتھ کاٹ دیا گیا تھا، کنگھیوں کے ساتھ چھیل دیا گیا تھا، آگ کے اندر جلا دیا گیا اللہ کے بندوں کو، مومنوں کو، نیک بندوں کو۔ لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ان کو۔ یہ امتحان ہے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا اور امتحان میں لیتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد؟ ہاں، ایمان کے بعد ہم ان کو کئی کٹھنائیوں سے گزارتے ہیں، کئی مشکل مراحل میں داخل کرتے ہیں، ان کو دے کے بھی آزماتے ہیں، ان سے لے کے بھی آزماتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اس رستے سے گزارتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور اس کا امتحان نہ ہو، امتحان اللہ لیتا ہے بندے سے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں نہ ڈالے
اور اگر امتحان میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انبیاء میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی، ہم تم کو آزمائیں گے۔ مرنے سے پہلے دونوں قسم کے آزمائشیں ہوں گے، خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی، امتحان میں ڈالیں گے۔ مال دے کے بھی آزمائیں گے، یہ خیر کے ساتھ ہے، مال لے کے بھی آزمائیں گے، یہ شر کے ساتھ ہے۔ صحت دے کے بھی آزمائیں گے اور صحت چھین کی بیماری کے ساتھ بھی آزمائیں گے۔ یہ بیماری شر ہے اور جو صحت ہے وہ خیر ہے۔ عہدہ دے کے بھی آزمائیں گے اور عہدے سے اتار کے بھی۔ دیکھیں نا ہمارے ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر جو بنتے ہیں، ایک دن وہ صدر ہوتا ہے اور سال کے بعد 2 سال کے بعد پھر وہ کرسی سے نیچے اترا، وہ جیل میں پڑا ہوتا ہے۔ ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ آزماتا ہے بندے کو، اللہ بندے کو آزماتا ہے، خوبیاں دے کے بھی اور خوبیاں چھین کے بھی آزماتا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، ہماری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ یہ دنیا میں یہ نہیں کہ دنیا گزارنے کے بعد، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے ہم وقت۔ جو دنیا میں آیا اس نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ میرے آپ کے حبیب دعا پڑھا کرتے تھے، شام کی دعاؤں میں سے، رات کو سونے کی دعاؤں میں سے، اٹھنے کی دعاؤں میں سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سارے شکر اس اللہ کے نام جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا، اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے ہم نے۔ یہ حاضری تو ضروری ہے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ ایک رکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ روم میں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ یہ نہیں جانتے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کوسنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کوسنے کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ رزق تنگ ہو گیا تو اس سے دعا کریں، دروازہ کھلا، میرا رب بیماری آ گئی، بیٹا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ آپ کا یہ دعا کرنا آپ کے لیے کامیابی کا باعث بن جائے گا، صبر کرنا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یقیناً جس کے اندر ایمان موجود ہے اس کے لیے نشانی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر رزق کے معاملے میں خاص طور پہ ہم حسد کا، سگے بہن بھائی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں بھائی، دوسرے تو دور کی بات ہے، سکے بہن بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے بچے اچھے کون، اس کی نوکری کو اچھی لگ گئی، تقدیر ہے بھائی، خوش رہنا چاہیے آپ کو، ہاں اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے تو کھائے بھائی، اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے مجھے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے، یار اب تیرا شکر ہے۔ بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے واللہ صرف ان کی تنخواہ 800 ہوتی ہے، 700 ہوتی ہے، لیکن شکر کے ایسے جملے بولتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یار دیکھو یار ماشاءاللہ کیسا خوبصورت ہے اس کا، میرے رب کا بڑا کرم ہے، میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، میرا 800 کے اوپر اچھا گزارا ہو رہا ہے، میں 1000 ریال لے رہا ہوں تو میرے اس کے اوپر بڑا، میرے معاملات بڑے ٹھیک چل رہے ہیں جی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ تو یقیناً یہی مومن سے مطلوب ہے، اور کبھی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بالخصوص اللہ نے رزق کا ذکر کیا، اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور برتری دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے کتاب میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چھوٹی سی چونٹی سے لے کر بڑے سے بڑا جاندار تک کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ الا علی اللہ، اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے۔ الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، وہ اس کے قرار کی جگہ کو بھی جانتا ہے، دنیا میں اس نے کس شہر میں کتنا ٹھہرنا ہے، کس شہر میں کتنی نوکری کرنی ہے، اس نے انڈیا پاکستان کشمیر میں کتنا رہنا ہے اور اس نے سعودیہ میں کتنا رہنا ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں آنے کی کیا حکمت ہوتی ہے، یہ حکمتیں بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔
کشمیر سے ایک ڈاکٹر آئے تھے رعایا طبیہ میں، کل ان کا میسج ہے، چلے گئے یہاں سے چھوڑ کے، ڈاکٹر عبدالرشید اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جہاں بھی. تو ایک میسج انہوں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے دوبارہ کال کی، انہوں نے کہتے شیخ صاحب آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں نے ایک میسج پڑھا تھا کہ آپ کے کوئی بھائی فوت ہو گئے ہیں. وہ میرے سگے بھائی تو نہیں تھے، بھائیوں کی طرح تھے، ابو علی بھائی، ان کا ہم نے کل جنازہ پڑھا وہاں. تو وہ میسج دیکھنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ میں نے وہ میسج پڑھا تو آپ کا نمبر میرے پاس سیو تھا، ورنہ اگر وہ یہاں نہ آتے تو میرا ان سے کوئی تعارف اور کوئی ملاقات. لیکن ہمارے لیے ان کی یہ محبت، یہ یہاں آنے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی. میں نے ان کے لیے کتنی دعائیں کی اور انہوں نے میرے لیے کتنی دعائیں کی، اور شاید اگر وہ یہاں نہ آتے تو میری اور اس سے یہ ملاقات ہی ممکن نہیں تھی. یہ تقدیر ہے. بعض اوقات آدمی کو جو ہے نا وہ اس قسم کے بہت ساری ایسی خیر اللہ نے لکھی ہوتی ہے، بہت ساری ایسی خیر اللہ نے لکھی ہوتی ہے جو جگہ بدلنے کے ساتھ اور شہر بدلنے کے ساتھ اور دوسرے علاقے میں جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کر دیتا ہے. کتنے خیر کو پہلو، شاید ہم دنیا میں نہ رہیں تو کتنے لوگ جو ہے نا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. جب ہم پاکستان میں ہوتے تو شاید وہ مجھے نصیب نہ ہوتے. صرف میں نہیں، ہمارے والدین کو بھی. میری والدہ جب فوت ہوئی اس وقت میں جب نکلا پاکستان کے لیے تو 4 بسیں ہماری یہاں سے عمرے کے لیے جا رہی تھی. مجھے دوست نے کہا جی ہم نے پوری بسوں میں آپ کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور جب مکہ پہنچے تو سب لوگ ان کے لیے دعا کر رہے تھے. ہماری ماں کو شاید یہ سعادت نصیب اس لیے ہوگی کہ اپنے بچوں کو دین پڑھایا، اور ہمارے آنے کی وجہ سے اتنے لوگوں نے بیت اللہ میں بیٹھ کے ان کے لیے دعا کی. تو بہت سارے ایسے خیر کے پہلو بھی اللہ نے رکھے ہوتے ہیں اس سفر میں، اور اس زمین کے اندر رہنے کی وجہ سے، اور زمین کے اندر گھومنے کی وجہ سے، اور زمین میں لوگوں کو ملنے کی وجہ سے. اللہ جانتا ہے کہ جس نے کہا. کل ہم مثلا بات کر رہے تھے، مجھے آیت یاد آ گئی. ہم نے سوچ رہے تھے کہ جب میت کو دفناتے ہیں تو 5-6 قبروں میں سے کیسے لوگوں کو دفناتے ہیں. ایک ساتھی کہنے لگا کہ نہیں، پہلی دوسری قبر چھوڑ کے سائڈوں والی تو بیچ میں دفناتے ہیں. تو بعد میں ہم نے خیال کیا کہ نہیں، اس کی جو دنیا میں جانے کی قبر مقرر ہے وہ اسی میں دفن ہوگا. وہ پیدا کہاں ہوا ہے، لیکن اگر اس نے سعودیہ میں دفن ہونا ہے اور اس مٹی میں اس نے جانا ہے تو وہ اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں کہ اس نے یہاں دفن ہونا ہے، اور اس کو وہی قبر ملے گی جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی. میرے اور آپ کے آگے پیچھے ہونے سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور یہ تقدیر کے اوپر ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں یعلم مستقرها ومستودعها، وہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو بھی جانتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد کہاں اس کی میت سپرد ہونی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے. کہاں ہے کتاب مبین سے کیا مراد؟ لوح محفوظ کے اندر یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ تقدیر ہے میرے عزیزو. اسی کے اوپر جو بقیہ آیات اور احادیث ہیں اگلے درس میں ذکر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقدیر کے اوپر ایمان کو تازہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایمان ہے ہمارا، لیکن اس کے اوپر ایمان کو تازہ رکھنا اور اپنے آپ کو سکون میں رکھنا، وہ یقیناً ان آیات اور حدیث کے بعد بندہ سکون میں رہتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک تو ہمارے بھائی کے لیے دعا کیجئے گا. ابو علی بھائی ہمارے اچھے دوست تھے. اس حوالے سے میں انہیں نہیں بھول سکتا کہ سعودی عرب میں میرے جب آنے کا اتفاق ہوا تو میرا ویزا لے کے جانے والا وہ شخص تھا، اور اس نے مجھے پاکستان میں جا کے وہ ویزے کا کاغذ پکڑایا تھا. تو ان کی وہ پہلی میری ملاقات اگر قصیم کے لوگوں میں سے کسی سے ہوئی تو اس شخص کے ساتھ ہوئی تھی جو پاکستان میں جو پہلی ملاقات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ ان کی آخرت بہتر فرمائے. اور ہمارے دوست ہیں ابو محمد بھائی جو انہوں نے مجھے یہاں بلایا، ان کے وہ چھوٹے بھائی تھے، بچے بھی ان کے ادھر تھے، تو کل وہ دفن ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اور آخرت بہتر فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صبر نصیب فرمائے، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے. اور باقی بھی جتنے میتین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے نور سے. اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر بنائے اور ہماری دنیا کے اندر جو مصائب اور پریشانیاں اللہ ان کو بھی دور فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے. تو فہم القدر کے فوائد اور اس کے سمجھنے کے فوائد کے اوپر انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارا تقدیر کے اوپر ایمان مکمل ہو جائے گا. پھر ایمان بالملائکہ کو انشاءاللہ شروع کریں گے. اس کے بعد یہ اس کو دوہرا لیں گے ایک مرتبہ سارا پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس کی ریویژن ضرور کریں گے 1-2 مجالس میں، تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں وہ سارا سبق آ جائے جو تقدیر کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی مجالس کو بات کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.